بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ عزیز المحترم، سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 9 کی تفسیر عرض کروں گا۔ یہ تفسیر جو ہے کرمانی تفسیر میں لکھ رہا ہوں، اس میں سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تقریر سننے سے پہلے، تفسیر سننے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ میرے چینل ٹی وی 3، کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ یہ 3 چینل ہیں، ان کو جو ہے آپ نے لائک اور کمنٹ کرنا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچے تقریر، اور ان میں مسائل حج، زکوٰۃ وغیرہ نماز کے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی اور دوسروں کو بھی ثواب ہوگا۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کی تفسیر کرتا ہوں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون کا معنی ہے وہ فریب و دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کا معنی ہے اللہ، وا کا معنی اور الذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، مومن، وامن اور ما یخدعون دھوکہ فریب دیتے ہیں، الا مگر انفسهم اپنے آپ کو، وامن اور ما منا نہیں، یشعرون سمجھتے ہیں۔ اس کا اب میں ترجمہ کرتا ہوں اپنی تفسیر کرمانی کا۔ اپنے وہم و خیال میں اللہ تعالیٰ مومن کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں۔ یخادعون یہ مضارع کا جمع کا صیغہ ہے، اس کے شروع کی یا اور اس کے آخر کی واو اور نون کو حذف کیا تو یہ خدا بن گیا۔ خدا کا معنی ہے، لغوی معنی جو ہے وہ ہے اخفا، اور اسی سے مخدا ہے، اور جو دار کا خصوصی کمرہ ہوتا ہے جس میں مخفی سامان رکھا جاتا ہے۔ مخدا کو مخادعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ضمیر کے خلاف اظہار کرتا ہے، اور رب العزت کے فرمان میں دھوکہ خادعہم، خدا کا معنی ہوگا رب العزت کا ظاہراً دنیا میں ان کو نعمتیں جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ خدا کا مطلب ہے برائی کے پہچاننے کا ارادہ، پر اپنے ساتھی کو اپنے ارادہ کے خلاف پا کر اسے دھوکہ میں رکھ خود پاس بآسانی مکروہ عمل سے نجات پانا۔ عرب والوں کا قول ہے کہ خادعہ اور و خدعہ سے بنا ہے۔ یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں جبکہ شکاری اپنا ہاتھ خب کے ہاتھ ڈالے اور اسے خیال ہو کہ شاید وہ میری طرف متوجہ ہے، حالانکہ دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ یہاں پر دونوں معنی مناسب ہیں، کیونکہ منافقین کا ارادہ بھی یہی تھا کہ مومنین کے مخالف کو راز بتا کر خود تکالیف سے بچ جائیں جو باقی کفار مومنین کی طرف سے بوجہ قتل یا مال چھن جانے اور قید ہو جانے سے پہنچتی ہے۔ علاوہ ازیں ان کا دنیاوی مسلطوں کے نظم و نسق کو بھی حاصل کرنا مقصود تھا، بائیں طور کے جس طرح مومنین کو عطیہ جات ملتے ہیں انہیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ کا مطلب ہے یخادعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے خدا کو رب العزت اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ یہ عزیز المحترم تفسیر روح البیان میں ہے، اور معلم التنزیل یعنی بغوی تفسیر میں بھی ہے۔ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مترادف فرمایا، کیونکہ رب العزت نے منافق کا بیان ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ساتھ بلایا۔ اس طرح انہوں مومنین کو دھوکہ دیا تو یقیناً انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ ان کا دھوکہ یہ تھا کہ وہ ایمان ظاہر کرتے تھے جبکہ دلوں میں کفر تھا۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دھوکہ کی انہیں سزا دے گا۔ خدا کا لغوی مطلب، خدا خے دال الف اور عین، خدا کا لغوی مطلب فساد بھی ہے۔ منافق لوگ ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایمان والے دکھاتے ہیں لیکن ان کے دل میں کفر کے ذریعے فساد کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مومنین کو۔ یخادعون یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس کا معنی ہے ہر فریق کا دوسرے فریق کو دھوکہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 4 برائیاں اور قبائح فرمائے ہیں۔ پہلا مخادعت، دوسرا مخادعت اللہ، تیسرا اللہ کو کیسا دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ نمبر 4 وما یخدعون الا انفسهم، مخادعت دھوکہ دینا۔
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، خادعهم پارہ 5 سورۃ نساء آیات جو ہے 142۔ بے شک منافق لوگ گمان میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ انہم نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم، پارہ 1 سورہ بقرہ آیات 14-15۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہم تو یوں ہی اس کا معنی جو آیات مبارکہ کا میں عرض کروں انہم نحن مستہزئون کا، کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ یہ منافقین کی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید اپنی ہی تفسیر آپ کرتا ہے، یعنی ایک جگہ مسئلہ ہے دوسری جگہ ہے، تو قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ اپنی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ اس لیے میں نے یخادعون اللہ جو پڑھا اس کی تفسیر کر رہا ہوں، تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور باقی جو یخادعون سے آیات مبارکہ ہے یہ یخادعون اللہ کی تفسیر کر رہی ہے۔ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء، پارہ سورہ بقرہ کی آیات 31 میں ہے کہ جو ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان، وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سنو بے وقوف یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ نحل میں 14 پارے میں آیات 5 میں انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اس کا معنی یہ نہیں بنے گا کہ وما کرو کہ مکرن کا مطلب ہے کہ وہ کفار بھی مکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، ایسا ترجمہ کرنا بالکل غلط ہے۔ تفسیروں میں ایسا ہے لیکن یہ معنی صحیح نے ادب کے خلاف ہے۔ عزیز محترم دوستوں بزرگوں، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی مکرہ جو رب کا لفظ جہاں ہے تو وہ خفیہ تدبیر جو ہے فرمائی، یہی ادب کا لفظ ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، پارہ 30 سورۃ طارق آیات 15 اور 16۔ بے شک کافر اپنا سا دو چلتے ہیں اور میں نے بھی تدبیر کی، کیونکہ یکیدون کیدا واکید کیدا، قیدا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معنی میں ہے، تو وہ یہی معنی بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور میں نے بھی تدبیر کی۔ ان الذین یوفون اللہ ورسولہ 23 پارہ اور سورۃ احزاب آیات 57۔ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، پارہ 6 سورۃ مائدہ آیات 33۔ یہ جزا ہے ان کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ وما یشعرون، یہ رابطہ، یہ جملہ جو ہے وما یخدعون الا انفسهم کی ہم ضمیر سے حال ہے، یعنی اپنے لفظ پر دھوکہ کے وبال سے کمی نہیں، اور غفلت و غوایت میں منہمک ہونے کی وجہ سے اس خرابی کا علم انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ توق و بال خدا اور پھر اس کے نقصان کا اور عوض اس کی طرف لوٹنے کے ظہور، اور ایسا کہ محسوس بھی بیان کیا کہ سوائے معوف الحواس کے کسی پر مخفی نہیں۔ ان کو بمنزلہ جمادات کے بنایا گیا، بلکہ بہائم کے رتبے سے بھی انہیں گرایا گیا، بعید طور کے ان سے جو ہے حسن و حیوانی سلب کی گئی، بس اس کے حق میں کہا جاتا ہے بل ہم اضل وما یشعرون، یہ لا یعلمون سے زیادہ حسن اور بلیغ ہے۔ اشعار کا مطلب ہے اللہ حساس، یعنی علم الشیء کا مطلب ہے احسن تکتب الحق وانتم تعلمون، سورۃ آل عمران اور آیات 71۔ تم جو ہے جان بوجھ کر، یعنی تم جو ہو جان بوجھ حق کو چھپاتے ہو۔ عزیز محترم اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو منافقین ہیں یہ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان جو ہے بہت ہی مومنین مسلمان انسان بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور بہت ہی جو ہے خیر البشر سے معنی کیا گیا ہے کہ یہ، لیکن جب انسان جو ہے بدتر ہوتا ہے تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں فرما دیا کہ انسان جو ہے یہ بہائم سے، جانوروں سے بھی رتب سے بھی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرا دیا، یعنی کہ گرے لوگ ہیں، جانور بھی اس سے اچھا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی 10 کی تفسیرات کرتا ہوں۔ فی قلوب مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، آیات مبارکہ 10۔ اس کا لفظی معنی عرض کرتا ہوں، فی میں قلوب
दिलों हम उनके मरदुन बीमारी फजाद सौ बढ़ा दी हम उनकी अल्लाह अल्लाह मरदा मर्ज व बीमारी वा और लाम लिए हम उनके अजाब सज़ा अलीम दर्द बीमा क्योंकि कानू वो यकज़बुन झूठ बोलते हैं, यानी काज़िब लोग हैं, झूठ बोलते हैं। तर्जमा कर देता हूँ, उनके कलूब में दिलों में मर्ज है तो अल्लाह ताला ने उनकी मर्ज को कसीर कर दिया, ज़्यादा कर दिया, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। फ़ी कलूब मारदुन, ये मुब्तदा और ख़बर है। मारदुन से मुराद फसाद है जो उन मुनाफिकीन के अकायद में था। इब्ने फारिस लुग़वी ने कहा कि मुराद वो हर शय होती है जो इंसान को सेहत की हद से दूर कर दे, खा वो मर्ज हो या नफाक हो या किसी अमल में कुताही है हो। मर्ज का असल माना है ज़ोफ़। कुरा हजरात जो है, कुरा हजरात जो है कारी, वो जो है मर्ज की राह पर ज़बर का इजमा है उनका। असमी ने अबू अमर से बयान किया, अबू उमर से जो रवायत की है उसने रा को साकिन पढ़ा है, ये कुतबी में मौजूद है। मर्ज का माना गम्बी भी है, मर्ज कल्बी मन हो, अमर कज़ा फला मामला की वजह से मेरा दिल गमगीन है। इसका माना ये हुआ कि मुनाफिकीन के कलब दिल दिन बदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी और कामरानियों गुलबा की वजह से हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत उसको भी तरक्की करते रहे, अल्लाह ताला उनको तरक्की दी, तो वो उनके दिल जो थे न परेशान और हैरान हो गए। ये उनकी रियासत के जिवाल में मौसर था। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गद्दा पर सवार था। जब अब्दुल्ला बिन उब्बी के पास से गुजरा तो अब्दुल्ला बिन उब्बी ने कहा कि अपने गद्दा को मेरे पास से दूर ले जा, इस गद्दा की बो ने हमको तंग कर दिया है। एक अंसारी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे आप मुअज़्ज़िज़ समझे, हम उसके गुलबा से पहले रियासत हासिल कर लेंगे। जब उन पर उसका गम सख्त हुआ तो फरमाया फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, यानी रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम शान और गुलबा के ज़रिए उनके गम में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। इनकी बीमारी कुफ़र इजाफ़ा का तकलीफ वजह ज़्यादा होता गया। फ़ज़ादा हम ये रेसन इला रेसे हम पारा 11 सूरत तौबा यात 125 उनको और नापाकी की पर नापाकी ज़्यादा कर दी। इमाम इब्न जरीर, इमाम इब्न इसहाक़ और इब्न अबी हातिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है। वो फरमाते हैं कि मज़कूरा मर्ज़ बीमारी का माना शक नकल किया है, तिबरी में ये मौजूद है। इब्न जरीर ने इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस मिसल की रवायत भी की है, ये भी तिबरी में है। इमाम इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया कि नाफ़े बिन अज़रक ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि फ़ी कलूब मारादन की वज़ाहत फरमाएं, समझाएं। तो उन्होंने फरमाया मारादोन का माना है निफाक। हज़रत नाफे ने कहा कि क्या अरब ये माना जानते हैं? आपने फरमाया हाँ। तूने ये शेर नहीं पढ़ा? इस शेर तो है लेकिन उसका मैं तर्जमा कर लेता हूँ। मैंने एक कौम से हया की वजह से हुस्न व सलूक का मुजाहरा करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उनके दिल सीने मोच पर मुनाफत की वजह से खोलते रहते हैं। अब मैं अलीम की का माना तफसीरात करता हूँ। अलीम की जमा माँ है, यानी अलीम अलमा। अल्लाम उनकी अलिफ़लाम, अलाम उनकी जमा अशराफ जैसे है। ज़ुमश्री जो कशाफ का मुसन्नफ़ है वो कहते हैं कि अलिफ़लामीम अलीम जैसे वाजा वजी उसे दर्द हुआ और दर्द वाला है। अलीम का माना मोलम बफ़त्ता लाम इस मफूज और अज़ीज़ लाम अज़ाब को अलीम से मसूख करना मुबालगा की बिना पर है। वो दरअसल मुअज़्ज़ब बफ़त्ता अज़आल के सिफत है, जैसे कि अहल अरब के कौल जो है जद्दा में जाज की सिफत है और मुबालगा लाने में की वजह से अलिफ लाम मीम ऐसे दर्जा पर पहुंच गया है कि मुअज़्ज़ब अज़ाब, जो कि इसका मुताल्लिक ये है कि तरफ सरायत कर गया। ये कशाफ में भी है और राजी ने अपनी तफसीर कबीर में भी लिखा है और रूहुल बयान में भी है। बिमा कानू यकज़बून मा मस्दर है, रसूल की तकरीर की वजह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये अज़ीज़ मतलब जो हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि इस आयत में झूठ का माना है यकज़बून कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गो कि जो कुछ भी हो जाए। मैं इसकी झूठ की अब मैं तफसीर करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि अपने आप को झूठ से बचाओ, क्योंकि झूठ फजूर बुराई तक ले जाती है और फजूर यानी कि जहन्नम तक पहुँचाता है। एक आदमी झूठ बोलता है, झूठ के मौके तलाश करता है, हत्ता कि रब्बुल इज़्ज़त के करीब उसको झूठा लिख दिया जाता है। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है।
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، میں نے شب کو خواب میں دیکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے پاس ہے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جو ہے پکڑ لیا. جب پکڑ لیا لے کر مجھے ارض و مقدس میں لے گئے. میں نے وہاں ایک شخص پر نظر کی تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا جو ساتھ ہی کھڑا تھا. پاس والے شخص نے وہ آنکڑا اس کی باچھ میں دے دیا اور آنکڑے نے ساتھ ہی اس کی باچھ کو گدی تک لے گیا. پھر اس آدمی نے وہ آنکڑا دوسری باچھ میں دے دیا اور اسی طرح وہ باچھ کو اس بندے کی گدی تک لے گیا. اس عرصہ میں اس کی وہ باچھ مل گئی. پھر اس شخص نے اس آنکڑا کو داخل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ جس آدمی کی باچھ میں وہ آنکڑا دیا جا رہا تھا یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولتا تھا. اس جھوٹے کے منہ سے جھوٹ پھیل کر تمام جہان میں پھیل جاتا تھا. اس جھوٹے کو آخرت تک اسی طرح سزا ملتی رہے گی. یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت حفظ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو لوگوں کو سنائے. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ چھوڑ نہ دے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہے اور ریا کو جھوٹ دے خواہ اس میں سچا ہو. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے دجال اور جھوٹے ہوں گے جو آپ کو ایسی حدیثیں سنائیں گے نہ آپ نے اور نہ ہی آپ کے آبا و اجداد نے سنی ہوگی. تم نے ان سے دور رہنا ہے اور وہ آپ سے دور رہیں، وہ کہیں آپ کو گمراہ کر کے کسی فتنے میں مبتلا کر دیں. یہ حدیث بھی مسلم شریف میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جھوٹے ہیں. ان کا یہ جھوٹ تھا کہ بظاہر مسلمان تھے لیکن باطن سے یہودی عیسائی اور کافر تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے دردناک سزا دوں گا. اجل مطلب یہ اوس اور خزرج کے علاقے کے دو بستیاں تھی، ان کی بات ہو رہی ہے. وہ جھوٹ بولتے تھے اور کوئی بھی ہے مسلمان ہو منافق ہو لیکن جھوٹ جو ہے بولے گا اس کو سزا یہی ہوگی. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 3 مواقع پر جھوٹ کہنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، جائز ہے. وہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، 3 حالتوں کے علاوہ جھوٹ کہنا جائز نہیں ہے. ایک آدمی اپنی زوجہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. دوسرا غزوہ میں جھوٹ بول سکتا ہے. تیسرا والکاذب لیصلح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانے کے واسطے جھوٹ بول سکتا ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 ظاہراً جھوٹ بولے ہیں. یہ حدیث بخاری میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیرہ بی بی ایک ظالم بادشاہ کے بادشاہی میں گئے تو ان لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک آدمی کے ساتھ ایک عورت ہے جو سب لوگوں سے بہت ہی خوبصورت ہے. بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ. ان لوگوں نے ان دونوں کو اس ظالم بادشاہ کے پاس لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس ظالم بادشاہ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. بہن کے 2 معنی ہیں، ایک نسبی بہن اور دوسری دینی بہن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اخت کا ارادہ فرمایا، یعنی بہن کا ارادہ فرمایا. اس کا معنی ہے بہن. بہن کے 2 معنی ہیں، ایک نسبی بہن جو ایک ماں سے بچی ہو اور بچہ پیدا ہوئے ہوں، اور دوسری دینی بہن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ بی بی کو دینی بہن سمجھ کر اس ظالم بادشاہ کو فرمایا اور اس ظالم بادشاہ نے نسبی بہن سمجھا. اس کو تو توریہ بھی کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے خوش طبی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ میں حق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں فرماتا. یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا وصال ہو گیا. اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اپنے لڑکے کی طبیعت کا کیا حال ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا اپنا بیٹا پرسکون ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اس کو راحت ہو گئی ہے. راحت تو سکون کے 2 معنی ہیں، ایک قریب کا اور دوسرا معنی ہے بعید یعنی دور کا.
قریب و نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکے کو مرض سے شفا ہو گئی ہے، اور بعید کا معنی یہ تھا کہ اس کا وصال ہو گیا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے سکون اور راحت مل گئی ہے۔ حضرت ام سلیم نے بعید کے معنی کا ارادہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو طلحہ اسی وقت سفر سے تشریف لائے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وصال کی خبر بتانا چاہتی نہیں تھی، کیونکہ وہ سفر کے لیے آئے تھے تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ لڑکے کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو آرام مل گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے اس کی بات کو سچ سمجھا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک آدمی نے سواری مانگی تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے فرمایا ارشاد مبارک، میں تو اونٹ کے بچہ پر سوار کروں گا۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ کا پیدا ہوتا ہے اونٹ کا بچہ ہی کہلاتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور ادب مرفوض میں بھی حدیث موجود ہے۔ اسی کو توریہ کہتے ہیں۔ میں توریہ کی تفسیر کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات کو چھپا کر اور کچھ بتایا، یہ زبیدی کا قول ہے۔ فقال انی سقیم، پس کہا کہ میں بیمار ہوں۔ سقیم کے دو مطلب ہیں، قریب کا مطلب ہے بدن کا مرض اور بعید کا مطلب ہے روحانی مرض۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعید کا معنی لیا کیونکہ آپ کی قوم بت پرست تھی، اسی کی وجہ سے آپ نے روحانی بیماری تھے۔ پھر آپ نے یعنی کہ اسی کی وجہ سے آپ روحانی بیمار تھے یا پھر آنے والے وقت کا بیمار ہونا مراد لیا۔ مسلمان کو اپنی جان و مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اور دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ تعریض کا لغوی مطلب ہے دوسرے پر ڈھال کر بات کرنا۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ معریض میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معریض مسلمان کو جھوٹ سے مستغنی کر دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معریض سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ لیا تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ ان کے بڑے بت نے یہ کام کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کو 10-11 آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کی، معنی عرض کیے، اور آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرا جو چینل ہے، میرے چینل جو ہیں کرمانی ٹی وی، دوسرا ہے کرمانی ٹی وی 1، تیسرا ہے کرمانی ٹی وی 3، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ بھی سنیں، آپ کو بھی ثواب ہو، دوسروں کو ہو، مجھے بھی ثواب ہو۔ اور کسی قسم کا مسائل ہو تو میرے نمبر پر رابطہ کر کے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔